جس طرح موڈ انہوں نے دیا ہے میرا خیال ہے کہ ان کو دیکھ کر ایف ڈبلیو بھی شرمائے گی، چونکہ یہ ایف ڈبلیو کا خاصہ رہا ہے کہ وہ بینڈز ہمیشہ دیتی ہے، جس طرح آپ سکردو روڈ پہ چلے جائیں یقین جانے کی اگر اس طرح وہ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں، وہ تو ایک پروجیکٹ ڈیزاسٹر ہوگا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپرووڈ ڈیزائن کو بھی چھٹنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اب یہ وہ اپرووڈ ڈیزائن نہ رہا، اور جس طرح اس کی تھکنیس کی میں نے بات کی، اس کی معیار کی بات کی ہے، اسفالٹ بن رہا ہے آپ کا دلناٹی میں، وہاں پک رہا ہے، وہاں کمپاؤنڈ بن رہا ہے، وہاں سے ٹرکوں میں بسین لا رہے ہیں، وہاں سے ٹرکوں میں ہینزل لا رہے ہیں، وہاں سے ٹرکوں میں آگے جو ہے گرنجل لے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کس کوالٹی کا ہوگا۔ بیسیکلی یہ گلگت شندور روڈ ہے، ایکسپریس وے اس کا سٹینڈرڈ معیار بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹورک۔ پروگرام مذاکرہ میں آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے ایک بہت بڑے میگا منصوبے کے حوالے سے، یعنی شندور ایکسپریس وے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کی کوالٹی جو کام جاری ہے اس کی کوالٹی کے اوپر حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ شندور ایکسپریس وے پر جاری کام کو لے کر کافی بات چیت ہوتی رہی ہے، اور اس پہ تنقید بھی سامنے آئی، اور کچھ جو معاشرے کے سیگمنٹس ہیں وہ عدالت بھی جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے وہاں کے منتخب نمائندے اور جو موجودہ ہمارے منسٹر لا اینڈ ٹورزم ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ اسٹوڈیو آئے اور ان سے ہم شندور ایکسپریس وے کے حوالے سے بات کر سکیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پہلا سوال سر آپ سے یہ ہوگا کہ شندور ایکسپریس وے پہ 2022 سے کام شروع ہوا، اور دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ اچھا خاصا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے، میٹلنگ ہو گئی ہے، سولنگ ہو گئی۔ کیا یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے یہ اسی کوالٹی کے، یہ جس طرح سے پلان ہوا تھا اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم اس روڈ کے بارے میں بات کریں، اس کی فزیکل پروگریس پر، کوالٹی پر، میں یہ بتاتا چلوں کہ جب سی پیک کا اجرا ہوا اس ملک میں، اور اس کے تحت پاکستان کے اندر، اس ملک کے اندر بہت سارے پروجیکٹس، کہیں روڈز نے بننے تھے، کہیں دیگر ایریاز نے ڈیولپ ہونا تھا، تو اسی دوران ایک سی پیک کے سامنے یہ دو پروجیکٹس بھی رکھے گئے۔ جب چائنا میں میٹنگ ہوئی جہاں چیف منسٹر جی بی حفیظ الرحمان صاحب تھے اور کے پی کے چیف منسٹر خٹک صاحب تھے، تو کہ سی پیک میں انہوں نے یہی پروجیکٹ دیا کہ چک درا سے چترال تک اور گلگت سے شندور تک یہ منصوبے انہوں نے چین میں جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے یہ منصوبے وہاں دیے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کے PC1 بنے، اور یہ 2018 میں PSDP کا باقاعدہ حصہ بنے، چترال چک درا بھی بنا اور گلگت شندور بھی بنا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ڈراپ بھی ہوا، ٹھیک، اور دوبارہ 2021 میں یہ گلگت شندور روڈ یہ PSDP میں اپروو ہوا، صحیح، اور پھر اس پر ٹینڈر کا جو عمل ہے اچھا خاصا رفتار سے وہ ہوا، اور 2022 میں اس میں NHA نے کانٹریکٹ سے اواٹ کیے اور اس پر کام چل رہا ہے۔ تو اس سارے مرحلے میں گلگت اور خاص کر چترال کے لوگ بڑے ہوپ فل ہیں کہ یہ جو روڈ ہے یہ گیم چینجر ہوگا، یقیناً یہ اس روڈ کے ان کے معیشت پر بڑے اثرات ہوں گے، ٹورزم پر اور جنرلی اس کا اثر سب پر پڑے گا، دونوں ریجنز کو بڑا ایکسیس ملے گا۔ آپ بار بار روڈ کہہ رہے ہیں، یہ ایکسپریس وے نہیں، بیسیکلی یہ گلگت شندور روڈ ہے، ہاں روڈ ہے بیسیکلی۔ یہ ایکسپریس وے اس کا سٹینڈرڈ معیار بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن جب NHA نے اس پر کام شروع کیا تو NHA نے بھی اس کو بڑا دھوم دھام سے اس کے آغاز کیا، اس پر پمفلٹ چھاپا کہ ہم اس کو ایکسپریس وے کے معیار پر لے جائیں گے، اسی پیٹرن پر کام ہوگا، کام کا معیار ہوگا، ڈیزائن ہوگا، اور لکلی جب ڈیزائن اپرووڈ ڈیزائن آیا تو اس وقت جو اپرووڈ ڈیزائن کے نقشے ہیں وہ بہت ہی اچھے، اچھا ہم نے دیکھا ہے۔ بالکل میں انجینئر تو نہیں ہوں، بٹ کہ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، اور انجینئرز نے بھی دیکھا کہ ایک بہترین ڈیزائن تھا، اس بہترین میپنگ ہوئی تھی، کس طرح کی روڈ کی الائنمنٹ بن جائیں، کس طرح جو ہے نا کروز کس سٹینڈرڈ کے بن جائیں، پھر جو بھی اس کا معیار ایک بہت بہترین۔ تو لیکن جب اس پر کام کا آغاز ہوتا گیا تو شروع دن سے ہی ہمیں
کہیں نہ کہیں اس میں کمی بیشی کوتاہی نظر آتا رہا اسی میں. اور ہم نے تب سے کم میں نے بذات خود تب بھی جو ذمہ داران تھے نیچے کے, میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے یہی بتایا ابھی تو یہ شروعات ہے, ابھی ایسا لگے گا, لیکن جب پراپر ہم اس کی جو ہے نا اس پر کام کریں گے تو یہ قرض بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے, ایک بہترین روڈ یہاں نظر آئے گا. یہ تو شروعات ہے. تو لیکن جب کام کرتے چلے گئے آگے, ہم جب نے دیکھا کہ نوبت آ گئی کہ اب اسفالٹ بھی بچھایا جا رہا ہے, سولنگ ہو رہی ہے, اور اس کی تو دیکھا تو وہ تو بہت سی مختلف. یہ جو تصویر ایک وائرل ہوئی تھی, یاد ہے آپ کو, یہ جو ہینزل کے آس پاس یا تھوڑا سا آگے ایک کرو تھا, اس کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی کہ اس میں سیدھی سڑک بن سکتی تھی, جبکہ انہوں نے پرانی روڈ کے اوپر ہی کام کیا تھا. یہ ہے طاہر صاحب, یہ ایک جگہ نہیں ہے. یہ ایک جگہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں اگر کوئی راک ہو جہاں الٹیمیٹ سولوشن ہی کرو ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا جو میکسیمم اس کی وڈتھ ہے وہ تو مینٹین کریں گے, لیکن جہاں پر مڈ ڈپازٹ ہے وہاں کرو کا ہونا یہ بڑا المیہ ہے. یہ یہاں سے صرف گپس تک نہیں, یہ دونوں پورشنز میں. آپ شندور تک بھی چلے جائیں وہاں بھی کروز ہیں. میں لاسٹ ٹائم دیکھ رہا تھا کہ جب آپ شندور چلے جائیں تو پلین ہی پلیٹو ہے وہاں پر, وہاں بھی کروز کیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو یہ ایسا ہو کہ ایکسپریس وے ہو, ٹھیک ہے. پروجیکٹ کا نام کیا تھا؟ پروجیکٹ کا نام گلگت شندور روڈ ہے. روڈ ہی ہے. دوسرا یا تو یہ ہو کہ یہ وائڈننگ آف ایگزسٹنگ روڈ فرام گلگت ٹو شندور ہو, پھر تو یہ بات ٹھیک ہے. پھر NHA کی بات صحیح ہے, وہ کہیں گے کہ ہم تو اس روڈ کی کشادگی کر رہے تھے. لیکن اب ایسا نہیں, یہ 55 ارب کا پروجیکٹ ہے. 55 ارب کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں جگہ جگہ پر مڈ ڈپازٹ میں انہوں نے قرض دیا, اور قرض بھی ایسے دیا ہے کہ اگلی گاڑی کو آپ کو ہارڈلی کہیں پر 150-200 نظر آ جائے گا. اس طرح تو حادثے ہوں گے سر. بالکل حادثے ہوں گے, بالکل حادثے ہوں گے. بلکہ مڈ فلو یہ جس طرح کی سڑک بنا رہے ہیں اس میں تو آگے ہم ہر روز لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہوں. یہ اس وقت بھی آپ جائیں گے جس طرح موڈ انہوں نے دیا ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو دیکھ کر FW بھی شرمائے گی, چونکہ یہ FW کا خاصہ رہا ہے کہ وہ بینڈز ہمیشہ دیتی ہے. جس طرح آپ سکندر روڈ پہ چلے جائے, یا پہلے ہمارا جو غزر سنگل روڈ بنا رہے تھے تو ہم ان سے بھی تب لڑتے جو ہے نا کہ یہ کیا آپ بنا رہے ہیں, یہ تو وہ بنا رہی تھی. تو NHA جیسا ادارہ, ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کم سے کم ایکسپریس وے کے معیار کا یہاں کام ہوگا, تو کام کا معیار. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپرووڈ ڈیزائن ہے, اپرووڈ ڈیزائن ہمیں خدشہ ہے کہ اس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے. اچھا, اپرووڈ ڈیزائن میں, تو ورنہ یہ اپرووڈ ڈیزائن نہیں ہو سکتا. سر اس میں قصور کس کا ہے؟ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا ہے, جو کنٹریکٹر کام کر رہا ہے اس کا ہے, کس کا قصور ہے؟ دیکھیں ہمارے سامنے تو NHA ہے, ٹھیک ہے نا. NHA کی ہولی سولی رسپانسبلٹی NHA کی ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے کنٹریکٹر سے کس طرح کام لینا ہے, اور اس کے پاس ایک اپرووڈ ڈیزائن ہے. یہ ایسا تو نہیں بنا ایکنیک سے اپرووڈ ہے, اس ڈیزائن میں چینجنگ بھی اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی ہے. NHA کی ذمہ داری ہے اور وہ اس سے کام لے لے. پروجیکٹ ڈائریکٹر بالکل اس کے جو اولین جو ذمہ دار ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں, بصد احترام وہ ہمارے سن آف دی سائل ہیں. یقین جانے کی اگر اس طرح وہ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں, وہ تو ایک پروجیکٹ ڈیزاسٹر ہوگا. اچھا, پروجیکٹ ڈیزاسٹر کے طور پر ہوگا جس طرح ابھی یہ روڈ بن رہا ہے. تو دیکھیں سر, آپ چونکہ سٹنگ منسٹر ہیں, وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, آپ نے NHA کے چیئرمین سے یا ان کے ذمہ داران سے بھی بات کی کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ مستقبل میں یہ ایک ہیزرڈس روڈ بن رہا ہے, ہمارے لوگوں کے لیے خطرات کا موجب بن سکتا ہے, ہم اپرچونٹی اور ٹورزم کو فروغ دینے کے چکر میں لوگوں کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں؟ طاہر صاحب آپ یقین کریں کہ میں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا. مجھے شروع سے ہی اچھا نہیں لگا, کیونکہ ہم اس روڈ پر روز گزرتے ہیں. اور آپ یقین جانیں کہ سب سے حیرت آپ کو, جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے آپ کو کوئی اور سر لیول کا سپروائزر نہیں ملے گا, اور وہاں پر جو ہے نا مزدور کام کر رہے ہیں, PT کنٹریکٹرز کام کر رہے ہیں, ایگزیکیوشن پہ وہ سیمنٹ کس پرسنٹیج سے ملاتے ہیں اور کام کا معیار کس طرح. کبھی میں نے ایگزیکٹو انجینئر لیول کا افسر اس روڈ پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا. اور وہ جو تارکول بچھا رہے ہیں وہ کہاں سے؟ اس پر میں آگے آؤں گا, لیکن بات چونکہ آپ نے جب کی کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے, تو ہم نے ڈے فرسٹ سے ہم نے کوئی فورم باقی نہیں رکھا. ہم نے یہاں چیف منسٹر کی نالج میں بھی لایا,
اس کے بعد NHA سے ہم ملتے رہے. NHA کا آغاز صاحب تھا اچھا خاصا وہ نوٹس لیتا تھا, ہمارا ان سے کمیونیکیشن ہوتا تھا چونکہ جی بی کو اس نے ہیڈ کیا تھا, چیف سیکرٹری یہاں رہے تھے. اس کے چلے جانے کے بعد تو وہ شنوائی وہاں سے ہمیں نہیں ملی, اور پھر پرائم منسٹر یہاں پر آ گئے نگران. ہم نے کیبنٹ میں یہ ٹیبل کیا میں نے کہ روڈ کے بارے میں ہمارے تحفظات ہیں, روڈ صحیح نہیں بن رہا, معیار ٹھیک نہیں ہے. اس نے فیڈرل منسٹر کی ذمہ داری لگائی, انہوں نے اسلام آباد میں ہماری اور NHA کی ان کی میٹنگ کرائی, ہمارا جوائنٹ وزٹ کرایا. کرنے کے بعد 36 سائٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. پرنسپلی ایگری کر گئے NHA والے کہ واقعی ہم اس میں ان 36 سائٹس کو امپروو کریں گے, ان کو ٹھیک کریں گے, لیکن آج تک وہ ایک سائٹ بھی ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بعد پھر فیڈرل منسٹر خود آئے, اور اس کے بعد پھر ان کی جو ایک کنسلٹنٹ ایجنسی ہے زیرک سم تھنگ نام ہے, انہوں نے بھی ہمیں بریفنگ دی. میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے فیلڈ کے جو لوگ ہیں میرے پاس بھیجیں, ہم ان کو دکھائیں گے کہ یہ کیسا روڈ بن رہا ہے. لیکن اور چیز آپ نے منسٹر صاحب نوٹ کی ہوگی, آپ جاتے رہتے ہیں کہ نیچے روڈ بن رہا ہے اس کے بعد کوئی ریٹیننگ وال بنانی ہو, یا میں اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 55 ارب کا پروجیکٹ, آپ اس کو پر کلومیٹر کمپنسیشن کے علاوہ دیکھیں, یہ 22 کروڑ پر کلومیٹر اس کی لاگت ہے. 22 کروڑ. اگر آپ یا کوئی دوست احباب اس وقت یاسین آئے, ورکس ڈپارٹمنٹ کا روڈ دیکھیں, ہمارے پاس گوپست یاسین ایک پروجیکٹ ہے 50 کروڑ کا, اور اس کی لاگت ہے پر کلومیٹر 2 کروڑ روپے. پروجیکٹ پر پراپرلی وہاں ریٹیننگ والز بن رہے ہیں, کلورٹس بن رہے ہیں, ڈھانچہ آپ کا بریسٹ وال بن رہا ہے. یہ تو 22 کروڑ ہے, ہمارا تو پر کلومیٹر 2 کروڑ ہے. لیکن وہ جو سٹرکچر, وہ جو ڈیزائن, وہ جو وہاں بن رہا ہے یاسین میں 2 کروڑ پر کلومیٹر کا, یہاں 22 کروڑ میں وہ نظر نہیں آئے گا. یہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب آپ یہاں پیسے بچائے جائیں, دیکھیں طاہر صاحب بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسفالٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یا روڈ کی, قرض تو میں ہم نے بتا دیا آپ کو. صحیح. اچھا اس کے علاوہ اسفالٹ ابھی تک آپ نے اسفالٹ یہاں آپ نے بچھایا ہے, ابھی آپ کا اوپر جو ہے نا بریسٹ وال ابھی بننا ہے. صحیح. پتھر گریں گے وہاں ٹوٹے گا پھوٹے گا. صحیح. آپ نے ریٹرننگ وال نیچے سے ابھی سٹارٹ کیا ہے بنانا, آدھا روڈ وہاں ٹوٹ جائے گا. تو یہ تو نہیں ہوتا, پہلے آپ اس کا رف سٹرکچر پورا بنائیں, کمپلیٹ کریں. اسفالٹ تو آخری مرحلہ ہے. صحیح بات. یہ تو آخری مرحلہ ہے. آپ اسفالٹ بھی تو نہیں ہے کہ اسفالٹ بھی میرے معلومات میں اسفالٹ بھی یہ ان کے جو شروع کا جو اپروڈ ڈیزائن ہے اس میں یہ 8 انچ اس کی تھکنس ہے. اچھا. لیکن ابھی جو فیلڈ میں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں 6 ہی نظر آ رہا ہے اندازہ کر. اور اسفالٹ کا بھی ایک طریقہ کار ہے طاہر صاحب. دیکھیں اسفالٹ اس وقت بسین میں بن رہا ہے یا ہینزل میں, اور دوسرا گاکوچ کانٹر سے اس طرف گرنجر کے سامنے بن رہا ہے. حیرت کی بات ہے کہ اسفالٹ بن رہا ہے آپ کا دلناٹی میں, وہاں پک رہا ہے, وہاں کمپاؤنڈ بن رہا ہے, وہاں سے ٹرکوں میں بسین لا رہے ہیں, وہاں سے ٹرکوں میں ہینزل لا رہے ہیں, وہاں سے ٹرکوں میں آگے جو ہے گرنجر لے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ کس کوالٹی کا ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ خراب ہو جائے گا. اس اسفالٹ کو کس نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, گیٹ پاس ہے نہیں ہے, ایرانین ہے, یہ ایک الگ سوال ہے. صحیح. تو اگر اس طرح سے یہ بنے گا, اور پھر اسفالٹ کے بنانے کا ہم تو ایک کامن سینس کی بات کر سکتے ہیں, میں اور آپ انجینئر نہیں ہے, ہماری باتوں میں کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک کامن سینس ہے. اس کے 3-4 تہ ہیں, لیئر ہے. صحیح. پہلا جو لیئر ہے وہ ایک ملبہ ہے, اس میں مٹی ہے, پتھر ہے, عام آپ سولنگ کی بات ہے. اس کے بعد پھر ایک کرش جو باجری ہے اس کا ایک لیئر بچھاتے ہیں. اچھا اس کو اس پر رولر چلاتے ہیں, اس پر تھوڑا سا مٹی بھی ڈالتے ہیں. اس کے بعد ایک اور تہ کرش باجری کی آتی ہے, اس پر رولر چلاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا ایک رف وہ بنتا ہے اسفالٹ کا, اس کے بعد پراپر اسفالٹ بنتا ہے. اب اگر آپ اس روڈ کو آپ اس کو کاٹ کر کہیں سے بھی دیکھیں کراس سیکشن, تو آپ کو کرش باجری آدھی بھی شاید نظر آ جائے. اچھا. بالکل آ جائے, کیونکہ میں لاسٹ ٹائم میں بھی چترال سے ہو کر آیا ہوں, میں نے وہاں دیکھا بڑے معیار کا کام ہو رہا ہے. اچھا. وہ بالکل اسی اسٹینڈرڈ کو, اگر ان کے کانٹریکٹ ایگریمنٹ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, ان کے پاس بڑا اسٹینڈرڈ ہے. انہوں نے پہلے سولنگ کی ہے, اس کے بعد 2 لیئرز کرش باجری کے
انہوں نے بچھایا ہے, اس کے اوپر اسفالٹ پر کام ابھی شروع کیا ہے. تو بڑا ایک سٹینڈرڈ معیار ہے, وہ تو نظر آتا ہے. اس ایریے کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے سر, ہمارے علاقے کے ساتھ یہ کیوں, کہ اگر چترال والی سائٹ پہ یہی پروجیکٹ ہے اور وہاں اچھا کام ہو رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ اور اس حوالے سے بھی بتائیں سر کہ ریسنٹلی جو ایک راجی جہانزیب صاحب کا ایک کلپ ہم نے دیکھا تھا کہ عدالت جانے اور اس روڈ کے حوالے سے عدالت سے رجوع کرنے کی بات ہو رہی تھی. کیا ممکن ہے کہ آپ چونکہ گورنمنٹ میں ہے اور پرائم منسٹر سے آپ بات کر کے اس کی کوئی انکوائری کروائیں کہ یہ جو موجودہ کام ہو رہا ہے کیوں یہ اس اپرووڈ ڈیزائن کے مطابق نہیں ہو رہا؟ طاہر صاحب, میں لاسٹ ٹائم جب 2018 میں سکردو جا رہا تھا تو میں نے دوستوں کو بتایا کہ آپ کا روڈ خراب بن رہا ہے. صحیح. انہوں نے دہیان نہیں دیا. آج وہ ماتم کر رہے ہیں. صحیح. آج ماتم کر رہے ہیں, اور وہ بھی 40 ارب کا پروجیکٹ تھا. آج بھی غزر کے عوام اگر اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے, غزر کے عوام اس پر ایکشن نہیں لیں گے, وہ جہانزیب صاحب کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں نہیں لیں گے, تو کل غزر کے عوام بھی ماتم کریں گے. صحیح بات. دس از پراپر ٹائم. آپ نے کسی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا, لیکن معیار پر آواز ضرور اٹھانا چاہیے, معیار پر کمپرومائز قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی بھی فرد اپنا کردار ادا کرے, جس سطح پر کر سکتا ہے کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. صحیح بات. منصوبے خراب ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال جو ہے نا کمیونٹی شاید نہیں کرتی, عوام نہیں دیکھتی ہے. بالکل. آپ ابھی جیسا کہ منسٹر ہیں ٹورزم کے, اور جو جی ڈی پی کا ایک اچھا خاصا جو ریونیو جنریٹ کرنے والا ذریعہ ٹورزم ہے اور 5ویں نمبر پر ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کا روڈ جو شندور بننے سے ٹورزم بڑھے گی, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اپرووڈ ڈیزائن جو اچھا تھا, جو لگ رہا تھا کہ وہ ایکسپریس وے کے طرز کا ہے, تو وہ ہوگا تب ٹورزم کو؟ دیکھیں طاہر صاحب, بہت سارے جگہوں میں میرا خیال ہے, میں نے دیکھا انہوں نے اپرووڈ ڈیزائن کو بھی چھٹنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اب یہ وہ اپرووڈ ڈیزائن نہ رہا, اور جس طرح اس کی تھکنیس کی میں نے بات کی, اس کی معیار کی بات کی ہے, اور اب جو ہے نا اگر ہم اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کلان جا کر دیکھیں روڈز ہمیشہ نہیں بنتے, ایک ہی دفعہ بنتے ہیں. یہ ہمارا فیوچر ہے, ہمارا سوشو اکنامک جو ہے نا کنڈیشن اسی پر منحصر کرتا ہے. تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, اس پر آواز اٹھانی ہے, ان کی توجہ ہم نے مرکوز کرانی ہے کہ یہاں کس قسم کا کام ہو رہا ہے, جو بھی فورم ہمیں ملے. چونکہ اب تو وہ چیزیں واضح ہو گئی. شروع میں وہ رف سکیچ پر کام کر رہے تھے, اب اسپاٹ پر کام کر رہے ہیں, اور جس بے دردی سے کام ہو رہا ہے وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہاں کسی کی مخالفت کی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو بھی دروازہ ملے گا اس کو کھٹکھٹائیں گے انشاءاللہ. جہاں آپ نے انکوائری کی بات کی, اور ابھی ہم نے صوبائی حکومت نے NHA سے ایک ٹیم منگوایا ہے, صحیح, تو انشاءاللہ ہم ابھی اس کو دیکھ لیں گے. صحیح. اور کہ ہم اس کو ٹیلی کریں گے اپرووڈ ڈیزائن اور ان کی فزیکل ورک کو, فزیکل پروگرس کو. ہاں پروگرس سے لیٹ ہو سکتا ہے, وہ اس لیے کہ اس کا انحصار آپ کی ریلیزز پر ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پچھلے سال میں دیکھ رہا تھا, لاسٹ ایئر 2023-24 میں کوئی 2-3 ارب کا تھا. تو اس سال مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ ریلیز نہیں ہے. ہمیں جلدی کام کا توقع کرنا وہ الگ بات ہے کہ اگر NHA کانٹریکٹر کے ذریعے سے اپنے وسائل سے وہ کام کرائے جلدی, وہ الگ سی بات ہے. لیٹ ہو سکتا ہے چونکہ ریلیز کا ایشو ہے, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. لیٹ ہو لیکن معیار پر کام بھی ہو, معیار پر. کچھ ایریاز میں جہاں زیادہ روک ہے, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی آپ نے بلکہ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گی کہ کنٹرول بلاسٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے آبادیوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. بسین کے مقام پر ایک ہوٹل کو بھی نقصان پہنچا تھا. تو یہ جو راکس ہیں مختلف علاقوں میں, آپ گزر کی طرف جائیں تو شروٹنگ میں بہت زیادہ ایک بڑا پہاڑ, اور ایک عرصے سے وہ بہت مشکل پڑی کے طور پر جانی جاتی. اس طرح آگے بھی کچھ ایریاز ہوں گے, تو کیا ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر کے وہ جو آبادی والی سائٹ ہے اس سائٹ سے آپ لے کے جائیں؟ اس میں طاہر صاحب دیکھیں, یہاں پر بلڈ اپ ایریا جہاں آبادی ہے یہاں 50-51 فیٹ روڈ نے بننا ہے. ٹھیک. اور جہاں نان بلڈ اپ ہے یہاں تقریباً 99 فیٹ سم تھنگ ہے یا 100 ہے, اتنا یہ روڈ ان کے پلان میں ہے. اور جہاں راکی ایریا ہے یہاں پر تو انہوں نے وڈ جو ہے نا 51 فیٹ انہوں نے حاصل کرنا. راکی ایریا پہ انہوں نے کام کیا بھی ہے.
राह के एरिया पर। जाहिर है कि इनको 51 फीट विड्थ पे जाना पड़ेगा। लेकिन काम ऐसा किया ना सर, उससे पत्थर गिर रहे कुछ हैं, ये एक इशू है, पत्थर गिरे हैं। और जहाँ इन्होंने 51 फीट विड्थ अचीव भी किया है, लेकिन ऊपर बोल्डर्स जो है ना ऐसे रखे हुए हैं कि वो पता नहीं सर, वो ब्लास्टिंग इतनी की है, वो किसी भी वक्त हाँ, तो ये एक डिजास्टर टाइप का है इनका ना, इसमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये जब अभी टीम इनकी आ जाएगी तो यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होगी, नीचे के हुकाम भी होंगे, हम इसको असर नव गिलगित से शंदूर तक इसको देख लेंगे। सही। और इस पर जो भी मुमकिन बन सकता है, मेरा ख्याल है कि इसको देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, कि आपने गिलगित शंदूर रोड के हवाले से गुफ्तगू की। अब हम आइंदा ये जो इस नाम है ये चेंज करेंगे। ज़्यादातर हमने देखा मीडिया में भी शंदूर एक्सप्रेसवे इस्तेमाल होता रहा है, तो आपकी गुफ्तगू के बाद आज से हम इसको गिलगित शंदूर रोड के तौर पर ही पुकारेंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मिनिस्टर लॉ एंड टूरिज़्म गुलाम मोहम्मद साहब की। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर NHA की यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अप्रूव्ड डिज़ाइन के अंदर कुछ और है और आप फिज़िकली कुछ और कर रहे हैं तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और कुछ एरियाज़ ऐसे जहाँ इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है, कुछ क्वालिटी को इंश्योर कराएं, क्योंकि ये एक बार ही बनना है। इसके बाद दोबारा से इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शायद सालों लग जाए कि इसकी एक्सटेंशन, वाइडनिंग या इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गिलगित की आवाम के लिए, गिज़र की आवाम के लिए, इन इलाकों के लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से। तो इस काम को बेहतर अंदाज में इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। इस हवाले से अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे और मिनिस्टर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।